آپ کی تو لو میرج بھی نہیں تھی, ارینج میرج تھی. دین واٹ موٹیویٹڈ یو ٹو چینج؟ ایسا کیا کرتی تھی وہ, کیا کیا انہوں نے کہ اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. جی, ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ آئی گاٹ میرڈ اسی جگہ پہ, پلیٹ فارم پہ. وائی؟ بیکاز عظمیٰ یوز ٹو کم دیئر, اینڈ جو میرے اندر ٹرانزیشن ہوا تھا ان ارلی ایئرس میں, تو آئی نیڈیڈ سم بڈی اے کمپینین جو اس ٹرانسفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کرے, وچ از ناٹ این ایزی جاب. جی, اب اگر مجھے کوئی بولے کہ یار ہم نے کچھ کرنا ہے, ایک پہیہ آپ کا لگاؤ پراڈو کا, دوسرا آپ کا لگاؤ موٹر سائیکل کا, تو دونوں ساتھ نہیں چل سکتے ایسی گرچے کی گاڑیوں کر کے. تو دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس ان لائف. تو مجھے ایسے کمپینین کی ضرورت تھی لائف میں جو میرے اس چینج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو, کہ جو سیم پیج پہ ہو. تو اس طرح ہمارا ارینج افیئر ہوا تھا معاملہ, جو کہ دو فیملیز کی انٹریکشن ہوئی اینڈ دین وی گاٹ میرڈ. پہلی بات تو یہ. تو شادی ہوتے ہی یہ سارے رولز بیچ میں آ گئے. تو رولز زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے, بندے مائنس ہو گئے. تو آپ جب رولز پہ چلیں گے تو آپ کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایموشن سے نقصان ہوتا ہے, پسند ناپسند سے ہوتا ہے. جبھی لو میرجز بریک ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے, ایموشنل پرابلمز ہوتی ہیں لوگوں کو. جو محبت کی شادیاں کرتے ہیں, جو ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے ویسا نکلتا نہیں ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے لائف تو دودھ اور ڈب روٹی اور دہی کے بارے میں. تو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ چاند تارے توڑ لاؤں گا, بعد میں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں دو بچے. تو کیسے زندگی چلے گی؟ زندگی کی کچھ ریالٹیز ہیں. تو جو وزڈم کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں اکنامکس بھی ٹیکن کیئر آف ہوتی ہیں, معیشت, کہ تم بھائی ایک آدمی کو اپنے گھر لا رہے ہو, تم اس کی ٹیک کیئر بھی کر سکتے ہو یا نہیں, ایک دوسرے کو ڈنڈے مار رہے ہوگے بعد میں. کیوں ذمہ داری لے رہے ہو؟ مت کرو اگر نہیں کر سکتے ہو. شادی از اے لگژری, اگر ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ. بٹ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ دونوں مل کے بھی تو آگے بڑھ سکتے ہیں. بڑھ سکتے ہیں, مگر تو یہ تو میوچولی ڈیسائیڈ کرو گے نا, تو بعد میں پھر بلیم مت کرنا. کرو, نتھنگ رانگ ود دیٹ. آپ کے سامنے آئی ہیڈ نتھنگ وین آئی گاٹ میرڈ, آئی ہیو ایوری تھنگ ٹوڈے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو, میں نے شروع میں ہی بتایا تھا انٹرویو, کہ میں ایک نہایت ہی انٹروورٹ طبیعت کا آدمی ہوں. اور عظمیٰ از اپوزٹ. شی از ویری آؤٹ اسپوکن, ایموشنل, اینڈ اظہار کر دینا اس کے لیے تو مصیبت ہے کہ اپنے, اگر ایک شی از گوئنگ تھرو سم تھنگ تو اس کو ہولڈ بیک نہیں کر سکتی وہ. شی از ویری ایموشنل اینڈ ایکسپریسو. تو کہتے ہیں نا اپوزٹس, ہاں, تو یہ والی کہانی ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ تو آپ اوور ویلم نہیں ہوئے کہ آپ تو اتنے انٹروورٹ ہیں اور آپ تو بات نہیں کرتے, وہ آ کے ایک دم سے شروع ہو جاتی ہوں گی. تو شروع میں تو آپ ہوتا تھا, آپ نے کہ یہ میں کہاں پھنس گیا, ایسا نہیں, بیکاز آئی ووڈ ایکسپیکٹ اے مین ٹو ڈو دیٹ, یو نو. نہیں, ایسا نہیں ہوا کبھی. انفیکٹ اب تو میں بھی آلموسٹ عظمیٰ کی جیسا ہی ہو گیا ہوں. سو وہ آپ پہ اثر کر گئی ہیں, آپ ان پہ اثر نہیں کیے. بٹ آئی ایم کیوریس ٹو نو کہ وہ شروع میں کیا ہوتا تھا, کیا آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کہا کہ میں جب میں نے ریلیجن کو لیا اور جب میں نے کہا کہ یہ کرنا ہے, تو آپ نے وہ حقوق العباد وہاں پہ بھی اپلائی کیا, اور اس کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ آپ چینج ہوئے. لیکن ویسے بھی کیا چیزیں ہوئی کہ آپ نے کہا یار یہ صحیح کہہ رہی ہے جو کہہ رہی ہے, مجھے یہی کرنا چاہیے. Did this thought come to your mind? دیکھیں, we both used to follow the same principles نا. ایک چیز کامن ہو گئی بیچ میں, وہ بھی ایک سیلف کریکشن کی پروسیس سے گزر رہی تھی, میں بھی گزر رہا تھا. تو پروسیس میں اگر بنیادی چیزوں کو لوگے, اگر جیسے لے لو غصہ آنے کی پرابلم کو لے لیں آپ, تو آپ سوچیں اگر دونوں سوچ رہے ہوں کہ میں غصہ کنٹرول کروں گا اور میں غصہ کنٹرول کروں گی, درگزر کروں گی, تو لڑائی ہوگی نہیں, پھر بہتری کی طرف جائیں گے. یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو ہوتا کیا ہے کہ جو چیز بھی آپ اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایونچولی وہ آپ کی نیچر بن جاتی ہے. اچھا, تو ہم گوئنگ بیک ٹو آپ کی امی کا جو, بیکاز آپ نے کہا کہ نہیں آپ کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے, لیکن پھر وہ ٹائم آیا جب وہ آپ کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی. تو وہ چینج کیسا آیا, کیسے آپ نے, وہ بھی آپ کو زیادہ ویلیو کرنے لگی, آپ بھی بہت ان کو ویلیو کرنے لگے؟ جب یہ ٹرانسفارمیشن ہوا, میری والدہ مجھے کہتی تھیں کہ یہ ناٹ ان اے بیڈ وے, کہ یہ جو ہے نا یہ بدماش, یہ ہی از دا بلیک شیپ آف آور فیملی. یہ بلیک شیپ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک والی ہے, یہ اللہ ہی حافظ ہے اس کا. مطلب یہ پتہ نہیں کیا کرے گا, یہ کوئی دھماکہ کرے گا, کچھ کرے گا, یہ کسی کی سنتا نہیں ہے, ریبیل ہے اور اپنی مرضی کا مالک ہے, اس کو اپنی فیوچر کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا, یہ ہوگا. تو جب یہ ٹرانسفارمیشن آئی, جب مجھے تھوڑی سی میری جب یہ ریلیجن کی سائڈ پہ انکلینیشن ہوئی, یہ الرحمن الرحیم کے پلیٹ فارم سے, اور اس کے فاؤنڈر ہیں بابر چودھری صاحب. تو وہ وہاں پہ مجھے جب میں نے اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا, تو مجھے تھوڑا سا ایسے حقوق العباد سے ریلیٹڈ چیزوں کا پتہ چلا جو آپ کو ایز اے ہیومن اپنے سیلف کریکشن کے تھرو اپنی برائیوں کو یا اپنی جو شارٹ فالز ہیں آپ کی پرسنالٹی میں, جیسے آپ کو اینگر کے ایشوز ہیں,
جھوٹ بولنے کی پرابلم ہے یا کمٹمنٹ کی ایشوز ہیں, آپ کی پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کرتی ہیں. جب وین یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ کیا یار پارٹی کرنا یا گلیمریز آل یور لائف, یا ون ڈے ایز اے مسلم وی بلیو کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو سیلف اویئر کر دیتی ہے کہ یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہو. ڈو دا رائٹ تھنگ اینڈ ہیو بلیو کہ جو تمہارے نصیب کا تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اسی لیے آپ دعا مانگتے ہیں اس سے کہ دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی, دونوں جگہ. تو دیٹ مینس دونوں جگہ, اٹ ڈزنٹ مین ایک جگہ. جو بھی صرف اینڈ کی بات کر رہا ہے دیٹس این انکمپلیٹ پیکج. بوتھ مینس بوتھ مینس یو ہیو ڈو ویل ان دا ورلڈ with credibility, with an untainted reputation, and you earn your hereafter as well. تو when you do something good, تو آپ کی ایک ریپوٹیشن بنتی ہے. تو یہی میرے ساتھ ہوا کہ میں نے پھر ایک کمٹمنٹ کی اپنے آپ سے کہ میں ان رولس کو فالو کروں گا, and I'll try and be a good person, a good son as well. اور اگر مجھے کہیں شارٹ فال نظر آتی ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا یا ایسا نہیں ہوا, تو میں اپنی شارٹ فالس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا رادر دین کہ پیرنٹس کو بلیم کروں یا کسی دوست کو بلیم کروں یا کسی بھی چیز پہ. میں سچ بولوں گا, باقی اللہ مالک ہے. تو وہ میں نے جب کرنا شروع کیا تو وہ ٹرانسفارمیشن میری والدہ نے نوٹ کیا. تو آپ چھوٹی چھوٹی چینجز آپ نے ان کے ساتھ جو بیہیویئر تھا اس میں لایا. تو انہوں نے کہا بیٹا خیریت ہے, کوئی کہاں ہوتے ہو بیٹا, کوئی پڑوسی کا گھر تو نہیں دیکھ لیا, مطلب سمجھا, اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. تو نہیں کیا مطلب آپ نے کیا 2-3 چیزیں چینج کی ان کے ساتھ؟ دیکھیں رویہ دیکھیں, جیسے آپ اچھے سے بات کرنے لگے ہم سے. جیسے اللہ کی کتاب میں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ماں باپ سے اف تک نہ کہو, ان کو نہ جھڑکو, نہ آپ ان سے وائس ریز کرو, اور ان کے لیے پہلو جھکاؤ ہر کنڈیشن میں. پہلو مینس یور پرسنالٹی ناٹ یور باڈی. ان کے ساتھ نرم مزاج, ان کی فرما بردار رہو ان کے ساتھ ہر لحاظ سے. یہ ایک واحد ہاں یہ واحد رشتہ ہے دنیا میں, اور کسی بھی نہیں بولا کہ بیگم کے ساتھ ایسے رہو, دوست کے ساتھ ایسے رہو. یہ رشتہ ہے صرف واحد, جس میں آپ نے ہمبل رہنا ہی رہنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو. کنفرنٹ نہیں کر سکتے آپ, جو کرے گا وہ اس کو جواب دے بھائی, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار آپ سے جو ہوگا یس سر ہوگا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اماں نے نوٹ کیا بیٹا ٹائم پہ آ رہا ہے, یس یس بول رہا ہے ہر چیز میں. تو وہ ظاہری بات ہے, وہ پھر وہ بولنے لگی بیٹا اچھا کیا, تو وہ دین شی سیٹ کہ تم جو کر رہے ہو کرو, آئی ایم رائٹ بیہائنڈ یو, صحیح کر رہے ہو یار, یہ اس کو چینج کر دیا, یا اللہ بہت مشکل کام تھا. تو ہاں بہت خوش تھی. تو پھر ایک ٹائم آیا تھا کہ وہ انتظار کرتی تھی کھانے پہ, گھر آپ رات کو آئیں تو اپنا پھر وہ کیا کھانا ہے, یہ کر دوں بیٹا میرے, یہ کر دو. کوئی بات کرے تو خبردار, میرے بیٹے کے بارے میں بولا خبردار. تو پھر دیکھیں قسمت دیکھیں, انہوں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا. تدفین بھی میں نے ہی کی, سب کچھ میں نے کیا, ہر چیز. اپنے مرحوم ساس کی بھی تدفین میں نے ہی کی, نیچے بھی ان کو میں نے اتارا سب چیز. تو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے لائف میں, بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور تو میرے ہاتھوں میں دم توڑا انہوں نے, والدہ نے. تو یہ چیزیں پھر نصیب ہوئی آپ کو بعد میں.